आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात केस की मुंतकली का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गफलत के बायस एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया है और बेंचेस इख्तियारात केस के मामले पर सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी और सरबराह आईनी बेंच जस्टिस उमीनुद्दीन खान को खत लिख दिया है, जबकि ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी ने खुले खत में सुप्रीम कोर्ट को एक मातहत इदारे में तब्दील किए जाने का अंदेशा जाहिर कर दिया है। अदालती ऑर्डर के बावजूद बेंचेस इख्तियारात के समाअत के लिए मुकर्रर ना होने का मामला सामने आने के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओएसडी बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामले की जांच पड़ताल करने की हदायत दी गई है। इस नोटिफिकेशन से कबल जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की समाअत की। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हुए। समाअत के आगाज पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जहां महसूस हो कि फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है और कमेटी वो केस ही बेंच से वापस ले ले, क्या ये इकदाम अदलिया की आजादी मजरू करने के मुतरादिफ नहीं? दौरान समाअत जजेस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया, बताइए अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ? रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, बेंचेस के इख्तियारात से मुतल्लिक केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर गलती थी तो एक अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ? माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका था, मालूम नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती थी या क्या था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ? क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरख्वास्त की? रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि हमने कमेटी को नोट लिखा था और इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वजाहत मांगी कि जब जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो नोट लिखा क्यों गया? हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच के सामने लगना है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि हमें नोट दिखाइए जो आपने कमेटी को भेजा। इस पर रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट पेश कर दिया, जो रजिस्ट्रार के मौक़िफ़ से बिल्कुल बरअक्स और मुतज़ाद निकला। 16 जनवरी को अदालत ने हदायत की थी कि 20 जनवरी को 1 बजे बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर किया जाए, मगर 20 तारीख को केस की कॉज लिस्ट जारी ही नहीं की गई, जिससे मुतल्लिक बेंच के तीनों जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील ला इल्म थे। गुज़िश्ता रोज जब जज साहिबान केस की समाअत के लिए अदालत के कमरा नंबर 2 में बैठे तो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जजेस कमेटी ने मज़कूरा केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में मुकर्रर कर दिया है। जजेस कमेटी के जिस इजलास में यह फैसला हुआ, इसके मीटिंग मिनट्स भी जारी नहीं किए गए थे और ना ही जजेस को आगाह किया गया था। नाज़रीन, आज होने वाली तौहीन अदालत की समाअत में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया। आईनी बेंचेस की कमेटी ने आईनी तरमीम से मुतल्लिका मुकदमात 27 जनवरी को मुकर्रर किए। तरमीम के बाद जायजा लिया कि कौन से केसेस बेंच में मुकर्रर हो सकते हैं, कौन से नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि यह केस शायद आपसे गलती से रह गया लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई ना। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया ही होता है। जस्टिस अकील ने रिमार्क्स दिए कि हमारे केस सुनने से कम आईनी तरमीम का केस तो मुकर्रर हुआ। पहले तो शोर डाला हुआ था लेकिन तरमीम का केस मुकर्रर नहीं हो रहा था। टैक्स के केस में कौन सा आईनी तरमीम का जायजा लिया जाना था कि जो मुकदमा वापस ले लिया गया? एक केस सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया? जस्टिस मंसूर अली शाह ने दौरान समाअत बार बार ये नुक्ता उठाया कि ऐसा केस कि जिस पर जुडिशल ऑर्डर हो चुका, इसे वापस कैसे लिया जा सकता है? जजेस कमेटी ने अगर कोई ऑर्डर दिया हुआ है तो वो दिखा दीजिए। जजेस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार ही नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप पेशावर हाई कोर्ट में भी रहे, आपको चीजों का इल्म तो होगा। कमेटी का अदालती बेंच से केस वापस लेने से तो अदलिया की आजादी का खात्मा हो जाएगा। जिसके जवाब में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दलील पेश की कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। कानून के तहत जजेस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रद्द अमल दिया कि अगर ऐसा होता रहा तो कल इसलिए केस वापस ले लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने लगा है। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआवन मुकर्रर करते हुए राय तलब कर ली कि क्या जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद
बेंच तब्दील कर सकती है। नाज़रीन, अदालत ने बेंचेस के इख्तियारात के केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने के मामले पर सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी और सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खत लिखा। खत में बेंच इख्तियारात से मुतल्लिक केस का जिक्र करते हुए यह कहा गया कि जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया और जस्टिस अकील सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर ना होने की भी शिकायत की गई और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 17 जनवरी के इजलास का जिक्र किया गया। खत में यह कहा गया कि कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में इस मामले को तौहीन अदालत करार दिया, जबकि ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी के जिसमें मुल्क भर के चोटी के वकला शामिल हैं, इसने आइन की बालादस्ती और अदालती आज़ादी को बरकरार रखने के लिए एक खुला खत लिखा है और खत में यह कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से केस हटाना ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस को मजरू करता है, बल्कि आइन के आर्टिकल 209 में दर्ज अदालती आज़ादी के असूल की भी खिलाफ वर्जी करता है। हम वाज़े तौर पर बताते चलें कि इन असूलों को पामाल करने की किसी भी कोशिश को, चाहे आइन की गलत तशरीह करके या अदालती अमल में हेरा फेरी से, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदलिया चंद लोगों की ख्वाहिशात पर पूरा नहीं उतरती, बल्कि इस कौम की मुनसिफाना बुनियादों को बरकरार रखने के लिए मौजूद है। कानूनी बरादरी के नुमाइंदों के तौर पर हम अदलिया, खास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को याद दिलाते हैं कि उनका आईनी मैंडेट आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ है। वो इंसाफ के मुहाफ़िज़ के तौर पर काम करने के पाबंद हैं, ज़ाती मुफादात के सहूलतकार के तौर पर नहीं। अदलिया की आज़ादी को मजरू करने वाले हालिया इक़दामात से सुप्रीम कोर्ट को एक मातहत इदारे में तब्दील करने का खतरा है कि जिससे अदलिया की साख और सालमियत खत्म हो रही है। इसकी हर कीमत पर मज़म्मत की जानी चाहिए। वकला ने 2 मुतालबात सामने रखे हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की बेंच से गलत तरीके से हटाए गए केस को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और चीफ जस्टिस समेत तमाम जजों को आईनी वकार और अदालती आज़ादी के लिए अपनी वाबस्तगी का इआदा करना चाहिए। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद की जानिब से भी जारी एलामिये में कहा गया है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के बेंच में से एक मखसूस केस निकालना सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की नफी और तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। हम जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं। जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के वक्त सीनियर जज मुखासमत में बेंच तब्दील करते थे तो हम काजी फायज ईसा की हमायत करते थे। सुप्रीम कोर्ट के पेशावर बेंच में जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने इस मामले को तय कर दिया था। जब एक दफा कोई केस किसी बेंच में लग जाए और उसकी सुनवाई हो तो इस केस का हतमी फैसला होने तक वही बेंच समाअत और तस्फिया करेगा। अलामिये में कहा गया है कि जो केस पहले से वो सुन चुके हैं वही केस उनके सामने लगाने का मुतालबा करते हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि सरकारी अमलदारी का एक ज़ेली इदारा कहलाएगा कि जो आइन से मावरा है और अदलिया की आज़ादी पर हमला तसव्वुर होगा। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम फ़कत एक ऑर्डिनेंस के जरिए अदालती इख्तियारात की तकसीम का वो मामला है कि जिसने अदालती हाथों में पैदा होने वाली खलीज को मजीद गहरा किया है। इट इज़ अ गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। अडियाला जेल में वकला से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने भी आज तमाम बार एसोसिएशंस में अदलिया की आज़ादी और बहाली के लिए भरपूर मुहिम चलाने का ऐलान किया है। इमरान खान का कहना है कि 26वीं तरमीम ने अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया है कि जो चीज़ हुकूमत के खिलाफ जाएगी वो केस किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे साफ शफाफ इंसाफ का निज़ाम तबाह हो जाएगा। इमरान खान का ये कहना है कि मुल्क में अदालतें आज़ाद हों तो फिर 9 मई और 26 नवंबर के हादसात नहीं देखने पड़ते। आज इमरान खान साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाले वाकयात के ऊपर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया गया है और अदलिया को महकूम किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो जज साहबान की इस बात से मुकम्मल तौर पर इतफाक करते हैं कि इस तरह से लगता है कि जो चीज हुकूमत के खिलाफ जाएगी वो केस किसी और को ट्रांसफर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जो असबियत का एक निज़ाम है, कुछ जजेस जो है वो ज्यादा पावर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ कम इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने स्पेसिफिकली इसके ऊपर जो है आवाज उठाई। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ जो है आजाद अदलिया और मजबूत अदलिया के हक में है और अगर मुल्क में अदालतें आजाद हो तो फिर आपको 9 मई और 26 नवंबर वाले हादसा जो हैं वो नहीं देखने पड़ते। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का कहना है कि अदालत अब पाहिज होकर रह गई है। अदालत अमलन मैं बहुत माजरत से कहता हूँ कि अपाज हो रही है। ये मुल्क चलेगा तो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। ये मुल्क चलेगा तो यहाँ कानून की हुक्मरानी होगी। ये किसी की जाती शख्सियत या जाती ख्वाहिशात या जाती ईगो के ऊपर नहीं चलेगा।
جبکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کسی ادارے کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتی، عدلیہ بھی ایگزیکٹو کے معاملات میں براہ راست مداخلت سے گریز کرے۔ قانون اور رولز پہلے آتے ہیں، کورٹس کے ڈیسیجن ضرور آئیں، لیکن ایگزیکٹو میٹرز میں کورٹس کے اس طرح کے جنرل ڈائریکٹیوز کے جی حکومت اس طرح سے چلانی ہے، یہ نہ رسم ہے، نہ روایت ہے، نہ یہ آئین کی منشا ہے، نہ مقننہ یعنی کہ ہمارے معاملات میں کوئی دخل دے، نہ کوئی عدلیہ کے معاملات میں دخل دے، اور ہم عدلیہ سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹو کو اپنا کام کرنے دیں۔ ہر معاملے میں یہ کہنا کہ نہیں اس چیز کو اس طرح نہیں اس طرح سے کیا جائے گا، یہ میرے آئین کی منشا نہیں ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 26ویں ترمیم، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ساتھی ججز میں تفریق پیدا کی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا خط، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعتراض میں الوداعی ریفرنس، سینئر ججز کی عدم شرکت، عدالتی احاطوں میں پیدا ہونے والی یہ ڈیوائیڈ، یہ تقسیم کا یہ طویل دور تھا۔ بدقسمتی سے جسٹس یحییٰ افریدی کے دور میں بھی تقسیم کا یہ تاثر برقرار ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی چھٹی پر ہیں اور اس عدالتی ہفتے کے دوران کسی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ان کی غیر موجودگی میں 3 سینئر جج صاحبان کی جانب سے لکھے گئے خط کا حاصل وصول کیا ہوگا؟ بینچ منتقلی کا معاملہ کیا عدالتی تقسیم کا ایک اور باب لکھا جائے گا؟ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری سپریم کورٹ بار سلمان منصور صاحب، ہمارا ساتھ دیں گے سینئر قانون دان شاہ خاور صاحب۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سلمان منصور صاحب آپ سے آغاز کروں گی، پہلے تو فرمائی دیجیے گا کہ اب چیف جسٹس خود اور ساتھ امین الدین صاحب ایڈیشنل رجسٹرار کو ان کا ایک فیصلہ جو کہ منٹس نہیں سامنے آئے، اجلاس ہوا نہیں ہوا، ابھی تک کلیئرٹی نہیں مل رہی، مگر او ایس ڈی رجسٹرار کو بنا دیا گیا ہے۔ سر یہ قربانی کا بکرا ہے یا کیا ہے؟ بیکاز دیر از اسٹل نو کلیئرٹی سر۔ آپ یقین کرتے ہیں کہ ہی واز ورکنگ آن ہز اون، یا اس نے اپنے تئیں اپنی منشا استعمال اور عقل استعمال کر کے یہ کام کیا ہے؟ دیکھیے ابھی چونکہ کچھ سامنے ہمیں بھی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے، ہمیں پتہ نہ ہمارے سامنے ہے، اس لیے جب تک ہماری عادت ہے ایز لائرز، جب تک وہ بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے نہ ہو ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ کیا منشا ہے یا کیا صورتحال ہے، لیکن اس حد تک بات کم از کم درست ہے کہ ایک جوڈیشل سائٹ پہ کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، تو آن دیٹ جوڈیشل سائٹ عموماً اب پھر سوال باقی نہیں رہ جاتا بینچ ایلوکیشن کا۔ یعنی کہ اگر بینچ خود کیس واپس نہ بھیجے یا کوئی جج اپنے آپ کو ریکیوز نہ کر لے، ماں سوا ان 2 چیزوں کے اٹ ڈز ناٹ میک سینس ٹو یو؟ جی، ہماری جو لانگ سٹینڈنگ جورسپروڈنس ہے پاکستان میں، آج سے نہیں ہمیشہ سے، وہ یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف بینچز از اونلی ڈسٹریبیوشن آف ورک۔ ونس آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ ایک دفعہ کام ہو گیا ہے، ایک جج صاحب سن رہے ہیں، ہی از ایز مچ جج آف دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ایز اینی ادر ججز۔ اب وہ جوڈیشل سائٹ پہ ٹیک اپ ہو گیا ہے، تو انلیس دیٹ پرٹیکولر جج وہ ریکیوز کر دے، وہ اس سے کہے کہ میں نے نہیں سننا یا کسی وجہ سے وہ ٹرانسفر کر دے، ادروائز اس سے کسی کو اختیار نہیں ہے وہ کیس واپس لے کے۔ اچھا، بحیثیت ایک قانون دان مجھے بتائیے اینڈ ریپرزینٹنگ دا بار ایز ویل، کہ کیا ججز کمیٹی جوڈیشل آرڈر کے باوجود جو ہے بینچ تبدیل کر سکتی ہے دیکھیے جب ایک دفعہ آرڈر آ گیا ہو؟ 2 باتیں میں سمجھتا ہوں ہمارے جوڈیشل جورسپروڈنس پہ بڑی کلیئر ہیں۔ یہی میں نے جیسے آپ کو کہا کہ کمیٹی اٹس اونلی ریپرزینٹس کے جو پہلے چیف جسٹس کا اختیار ہوتا تھا کہ وہ کسی کو کیس تفویض کرتا ہے کہاں ہے، دس از ایڈمنسٹریٹو سائڈ آف دا ورک، میئرلی ڈسٹریبیوشن آف دا ورک۔ آن دی ادر سائڈ جو جوڈیشل ورک ہے دیٹ ریپرزینٹس دی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن آف دا ججز۔ سو ایڈمنسٹریٹو سائڈ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کی جوڈیشل یا کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن پہ حاوی نہیں ہوتی۔ تو ادھر کیوں ہو رہی ہے سر؟ دیکھیے میں ابھی جیسے مجھے بھی حیرانی ہے، اٹ کین ناٹ ہیپن اور ہونا نہیں چاہیے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، بٹ ہو کیوں رہا ہے؟ میں آپ کو موٹیوز تو مجھے نہیں اندازہ کسی کے دل کے، یا مجھے کسی بات کا اندازہ نہیں ہے۔ سمجھ تو کچھ آ رہی ہوگی نا سر، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو حلیہ بگڑ گیا نا۔ واٹ وی کین انڈرسٹینڈ از کہ دیکھیں یہ ویژن رہنی چاہیے کلیئرٹی کے ساتھ کہ آل ججز آف دا سپریم کورٹ، فار ایوری بڈی، فار آل دا انسٹیٹیوشن، they are all equally placed and we have to respect each and every judge of the Supreme Court۔ وہ کسی قسم کی ہم ان میں ڈسٹنکشن نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ فلاں جج جو ہے وہ سنے گا بہتر سنتا ہے یا فلاں جج بہتر نہیں ڈسٹنکشن سنتا۔ تو ہو گئی نا منصور صاحب، معذرت کے ساتھ آئینی بینچز بن گئے، ریگولر بینچز بن گئے، انسٹیٹیوشن کے لیے نقصان دہ۔ میں صرف یہی بات کر رہا ہوں کہ پریسائسلی یہ آپٹکس ہمارے ملک کے لیے کسی بھی انسٹیٹیوشنل سٹرکچرز کے لیے، پہلے اس پہ تو کامنٹ کیجئے نا، دس از ناٹ جسٹ آپٹکس، یہ تو ہوتے اٹس انفولڈنگ ان فرنٹ آف یو۔ میں بالکل آپ کی بات سے اسی لیے ایگری کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ویژن کریٹ ہو رہی ہے انفولڈنگ اس ایونٹس کے ساتھ،
وہ ہمیں اسی طرف لیڈ کر رہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس انسٹیٹیوشنز کی ڈویژن کو گہرا کرتے جا رہے ہیں، بجائے یہ کہ ہم ایسا سسٹم ڈیولپ کریں جہاں کہ انسٹیٹیوشن کی ڈویژن ختم ہو، نہ کوئی سوال آئے کسی کی ذاتیات کا، نہ کسی کے ذاتی جج کا ذکر آئے، ہمیں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ جج فلاں ہے یا یہ جج فلاں ہے، اینڈ وی کین ٹاک اباؤٹ دی انسٹیٹیوشن ایز ون حال ہی میں انسٹیٹیوشن۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ ہم سب یونائٹڈ ہیں، ہم میں کوئی وہ نہیں. ڈو یو بلیو دیٹ ٹوڈے؟ دیکھیے دیر شوڈ بی این اٹیمپٹ، آئی ڈونٹ بلیو دیٹ کہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ اس میں ڈویژن نہیں ہے. ڈویژن تو آبویسلی کسی نہ کسی صورتحال میں موجود ہے. ہماری ایز اے بار ایسوسیشن یا وکلاء کی کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ انسٹیٹیوشن میں ڈویژن نہ ہو. ڈویژن تو ہے، اسی لیے اتنا اسٹرانگ ریاکشن بارز کی طرف سے آ رہا ہے. ماتحت ذیلی ادارہ بن گیا ہے، آزادی کمپرومائز ہو رہی ہے، اینڈ یو آر چوزنگ ٹو اسٹینڈ ود جسٹس منصور علی شاہ، تو سائڈس تو آپ بھی لے رہے ہیں ابھی. دیکھیے ہم یہ اگین دس از پریسائسلی واٹ آئی ایم اوائڈنگ ٹو سے، نیشنلی آئی ایم اوائڈنگ ٹو سے. سائڈس تو لے رہے ہیں آپ اپنے اعلامیے میں، یا تو پھر سر آپ ڈیمانڈ کریں کہ چیف جسٹس بھی وضاحت دیں تحریری طور پہ. It is primarily Because he has a right of defense as well, کہ ان کی طرف سے کیا ہو رہا ہے نا. primarily about saving our institution. It is primarily about uniting our institution. It is primarily about کہ یہ جتنی attempts 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس انسٹیٹیوشن کو ڈیوائڈ کرنے کی ہو رہی ہیں، ہم ان کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشن یونٹی کے ساتھ ورک کرے. اٹیمپٹس ہو رہی ہیں، یہ باہر سے اٹیمپٹس ہو رہی ہیں سر. دیز آر دا سٹنگ چیف ججز آف یور کنٹری، سب سے بڑی عدالت کے جج صاحبان ہیں. دیکھیے باہر سے اٹیمپٹ ہو رہی ہے. میں دیکھتے ہیں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ایسا قانون بنایا جائے گا، نہیں میں بالکل سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اندرونی اختلافات لیگل ایشوز پہ ضرور لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک ایسا قانون بنا دیں گے جہاں آپ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنا کیس ورک ڈسٹریبیوشن کے مرضی سے ادھر سے ادھر لے کر جائیں اور اس کو پارلیمنٹ سینکٹیفائی کر کے پولیٹیکل انٹرفیرنس کو یا پولیٹیکل بیسس پہ لے کے اندر آنے، کورٹ کے اندر لے کے آنے چاہیے، then it would be difficult. Naturally یہ ایک ایسا spiraling effect ہے which will go on and on. تو ہم تو ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ فرام سپریم کورٹ کی حد تک کائنڈلی تمام سیاسی جماعتیں، تمام ایگزیکٹو ہینڈز آف سپریم کورٹ. ایک ایسا انسٹیٹیوشن اعظم نذیر تاڑ کو وہ کہتے ہیں ہم مداخلت نہیں کرتے، آپ بھی کام سے کام رکھیں. نہیں میں دیکھیں بصد احترام میں یہ کہوں گا جوڈیشری کا رول کیا ہے. جوڈیشری از دیئر ٹو مینٹین دا بیلنس آف چیک اینڈ بیلنس کے لیے آپ نے ایک انسٹیٹیوشن ڈیفائن کر کے رکھا ہے. یا تو جوڈیشری ختم کر دیں کہ ایگزیکٹو کو کوئی چیک نہیں کرے گا، لیجسلیچر کو کوئی چیک نہیں کرے گا، جو انسان پاکستان میں جو کام کرنا چاہتا ہے اس کی چیکنگ کا کوئی ادارہ نہیں ہوگا. اسٹیٹ نے خود ایک انسٹیٹیوشن بنایا ہے جوڈیشری فار دس پرٹیکولر پرپز کہ ایگزیکٹو اگر اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹ سٹیپ سے آگے نکلتی ہے اور نکلی ہے آگے 26ویں آئینی ترمیم میں. دیکھیے ہر سٹیزن جی بالکل ہماری تو وائی از دی جوڈیشری کوائٹ. دیکھیے یہ بات ہم نے جوڈیشری وکلاء ہم سب کے ساتھ کر رہے ہیں. جب پارلیمنٹ کو محسوس ہوتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے حقوق پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے تو کون آواز بلند کرتا ہے؟ پارلیمنٹیرینز آگے آگے نکلتے نظر آتے ہیں، سیاستدان آگے آگے نکلتے ہیں. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ادھر سے کہیں نہ کہیں سے تو کوئی کھڑا ہو. پھر ہم چاہتے ہیں کہ بالکل لیگل کمیونٹی ایز اے ہول ریگارڈلیس ججز، لائرز، آل لیگل کمیونٹی they should defend the all kind of interference in the سر میں آپ کا لائرز ایکشن فورم کا پڑھ دوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم عدلیہ خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کو یاد دلاتے ہیں کہ ان کا آئینی مینڈیٹ آئین و قانون کا تحفظ ہے، وہ انصاف کے محافظ کے طور پہ کام کرنے کے پابند ہے، ذاتی مفاد کے سہولت کار کے طور پر نہیں. دیکھیے میں اپنی سٹیٹمنٹ اپنی حد تک دوں گا اور میں اپنی حد تک یہ بات کروں گا کہ I am probably not signatory to this particular. سب سے چوٹی کے وکلا پوری میں بالکل to great extent اس کو کئی باتوں کو انڈورس کروں گا to this extent that every judge of the Supreme Court, every judge of the High Court is actually there to protect and preserve the constitutional provisions. یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی کا حصہ ہے. سر آپ ڈیفیوز کر رہے ہیں آپ سٹیٹمنٹ کو نا. سٹیٹمنٹ تو نام لے کے چیف جسٹس کی بات کر رہی ہے. دین یو ایز اے ممبر آف دا جوڈیشل اور آف دا لائرز کمیونٹی ان دس کنٹری ایز این آفیسر آف دا لا ڈو یو آلسو ناٹ بلیو کہ چیف جسٹس کو وضاحت دینی چاہیے؟ پھر دیکھیے میں بالکل یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا لیٹر بازی کا، لکھنے کا، اور لاسٹ چیف جسٹس کے ٹائم سے اور وضاحتیں دینے کا اوپن،
this is destroying this institution. یہ بالکل نہیں ہونا Who has چاہیے. been the father of this? This who has been the father, اور یہ جو شروع ہوا last چیف جسٹس, جی ہاں بالکل, قاضی صاحب نے. جی, اور یہ مناسب نہیں تھا. دیکھیں جوڈیشل پروپرائٹری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تمام معاملات ججز بیٹھ کے سپریم کورٹ کے اندر ڈیسائیڈ کریں. یہ ڈویژنز جو ہیں, یہ گفتگویں باہر نہ ہوں. یہ ایک ایسا اسپائرلنگ ایفیکٹ ہے انفارچونیٹلی جس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. کیا باہر بیٹھ کے پھر ہم منصور علی شاہ صاحب نے تو پین ڈاؤن کر دیا نا, آن دا ریکارڈ ڈال دی اپنی ریزرویشنز. صحیح بات. تو اس کا جواب تو پھر آنا چاہیے. نہیں, میں یہ یا تو ان کو نہیں خط لکھنا چاہیے تھا آپ کے مطابق. جی میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے کہ یہ ساری گفتگویں, خط و کتابت کی گفتگویں ان ٹرمز آف جوڈیشری اس سٹیج پر اس طرح نہیں ہونی چاہیے. اب یہ سلسلہ خاص چل رہا ہے, چل پڑا ہے. واٹ دی چیف جسٹس ڈز, دیٹ از آئی ڈونٹ نو واٹ ہی ول ڈو. بٹ ایز اے سیکرٹری آف دا سپریم کورٹ بار آپ کوئی تقاضا نہیں کر رہے چیف جسٹس سے, آپ کہہ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. میں کسی بھی جج سے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آل ججز شوڈ کم بیک ٹو آل ایکشنز ود ان دا سپریم کورٹ. یہ جو ہم سپریم کورٹ کو اٹھا کے نیشنل شاہ صاحب سٹیج سے پر بھی لے ایک جواب لینے دیں کوئکلی. شاہ خاور صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. ججز کمیٹی کا اجلاس ہونا, پھر بغیر منصور علی شاہ صاحب کو بتائے ریسرچ آفیسر کا تعین کر لینا کہ چلتے ہوئے کیس کو واپس لے لیا جائے, منتقل کر دیا جائے دوسرے بینچ کی طرف, جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کر دینا, کیا یہ واقعی ایک غلطی ہے جس طرح کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی پریس ریلیز میں, نہ کہ میلس اور بدنیتی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے ضابطگی ضرور ہے. ایک کیس ہے جس میں ایک 2 رکنی یا 3 رکنی بینچ ہے, اس پہ وہ باقاعدہ اس کی سماعت کر میرٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر اس میں اور اگلے دن کے لیے فکسڈ ہے. تو شام کو اگر ایک کاز لسٹ آ جاتی ہے اور اس میں کیس جو ہے وہ ڈی لسٹ ہو جاتا ہے, تو یہ واقعی ایک ان یوزول سی ہے. یہ عام جو پریکٹس ہے وہ ایسا ہے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو کچھ کیسز جو ہیں وہ ڈی لسٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر اچانک ایک جج صاحب جو ہیں یا جو بینچ کے ممبر ہیں وہ اچانک کہیں ان کو جانا پڑ گیا, کوئی ایمرجنسی ہو گئی, تو وہ ان کی نان اویلیبلٹی کی وجہ سے بینچ جو ہے یا وہ کاز لسٹ کینسل ہو جاتی ہے, وہ کیس کینسل ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہو, جو کہ ابھی آپ بھی ڈسکس کر رہی ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب ایک پارٹ ہرٹ کیس ہے اور اگلے دن اس کی سماعت ہے, بغیر کسی وجہ کے اس کو کاز لسٹ سے ہٹا دینا جو ہے یہ ایک ان یوزول پریکٹس ہے. یہ ضابطے کی کم از کم خلاف ورزی ہے. لیکن ہمیں جو سمجھ آتی ہے اس کی, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے اور جس کیس کی سماعت کر رہے تھے, اس میں انہوں نے یہ عندیہ دیا تھا کہ ہم اگلے دن جو ہے یہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کون سے کیسز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جانے چاہیے اور دوسرے جو ہیں وہ آرڈنری بینچز میں جانے چاہیے. تو غالباً یہ ایک وجہ تھی جس وجہ سے یہ کیس کینسل ہوا. اور پھر یہ اس نے اتفاق کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس نے جو 26ویں آئینی ترامیم جس میں چیلنج ہوئی ہے ان کی سماعت جو ہے وہ 7 رکنی بینچ کے سامنے 27 جنوری کو مقرر کر لی ہے. تو اس سے جو ہے وہ سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں. بالکل. مگر سر کینسل ہونا بھی تھا تو طریقہ کار تو بہتر ہونا چاہیے تھا نا. I mean all of us over here still don't know وہ اجلاس ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. دیکھیں میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں نا, وہ پریکٹس تو یہی ہے کہ اگر وہ بینچ موجود ہے, اس کے ممبرز موجود ہیں, پارٹ ہرڈ کیس ہے, اگلے دن انہوں نے خود اس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کی ہے, اور پھر اگلے دن جو شام کو جو کاز لسٹ آ رہی ہے اس میں اس کیس کا نہ ہونا جو ہے یہ واقعی ایک خاصی خلاف ورزی ہے سپریم کورٹ رولز کی. تو کیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو بھی موقف آن دا ریکارڈ رکھنا چاہیے سر؟ دیکھیں اب چونکہ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں جسٹس ہیں, انہوں نے چیمبر میں اس کی جو انہوں نے متعلقہ ایڈیشنل رجسٹرار کو بلایا, اس کی بھی انہوں نے ایکسپلینیشن کال کی اور غالباً انہوں نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی دیا ہے. تو اس سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدمزگی جو ہے وہ ود ان سپریم کورٹ پیدا ہو گئی ہے, جو کہ میری دانش میں نہیں ہونی چاہیے. سو بدمزگی اور درار تو ہم یہی بات کر رہے تھے پیدا ہو گئی, بٹ ایونچولی ڈز دا بک اسٹاپ ایٹ چیف جسٹس, بیکاز وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یونٹی ہے, کوئی درار نہیں ہے. چند ہفتے پہلے ان کا بھی یہ موقف بھی آیا ہے. کیا ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ انشور کریں کہ جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی نہ ہو, اور اگر کوئی کانفلکٹ ہے بھی اس حوالے سے تو اسے بھی اس بینچ کے سامنے ہی ریز کیا جاتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آرڈنری بینچز ہیں ان میں کیسز تو روٹین میں رجسٹرار آفس ہی چلاتا ہے اور اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था 2023 में, उससे पहले भी कुछ तरह की सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से वो उन्होंने बताया था, लेकिन वो एक्ट जो है वो अभी गजट नोटिफाई नहीं हुआ था, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने एक लार्जर बेंच बना के उसका ऑपरेशन भी पहले से सस्पेंड कर, और उसके बाद जब वो चीफ जस्टिस साहब साहब का ओहदे से जब सुबुकदोश हुए तो जस्टिस फाइज ईसा ने वही केस, आपको याद होगा कि वो लार्जर बेंच में वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस वाला पहला केस था जो उन्होंने फिक्स कर दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस तरह के मामलात हैं जिसमें एक तासर उभरता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन, तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं यहिया अफरीदी, ये एक फुल कोर्ट की एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे मीटिंग बुलवाएं, और उसमें मैं समझता हूँ कि इस तरह के मामलात जो हैं उसको सेट एट नॉट करें, और जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी ऐसी चीज़ों से जो है वो अंडरमाइन होती है उसका तदारक करें। सो व्हेन आई से कि जवाब कोई क्लैरिटी सामने आया, आई मीन जस्टिस इरफान सादत को बिला वजह बेंच से अलग क्यों किया गया, साथ ही आपके सिंध हाई कोर्ट में केस सुनने वाले जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में शामिल क्यों किया गया, एंड देन ऑफ कोर्स द बिगेस्ट क्वेश्चन कि जस्टिस आयशा मलिक को अचानक बेंच से अलग क्यों कर दिया गया, जबकि उन्होंने तो इस केस सुनने से माजरत ही नहीं की थी सिरे से। जी, मैं देखिए ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम और आप उसमें सवालिया निशान उठा रहे हैं, तो ये ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जो 26 आईनी तरमीम है ये उसके ऑफ शूट्स हैं सारे, तो लेकिन वो 26वीं आईनी तरमीम भी जिन मारूजी हालात में लाई गई उसका भी आपको पता है और हमें भी पता है कि ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो जज हजरात हैं सुपीरियर जुडिशरी के खातों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनमें अनफॉर्चुनेटली एक अपरेंट डिवीजन हमेशा से हमें नजर आई। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जिनकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस रही हैं माजी में, उसमें बड़ी आसानी से ये प्रिडिक्ट किया जाता रहा था कि कौन से मुअज़्ज़ज़ जज साहब किस जो है माइंडसेट पे है और इस केस में उसकी आइन और कानून की कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अनफॉर्चुनेटली ये मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो कि एक इदारा तश्कील देते हैं, उसमें ये जो सारी चीजें हुई, मैं अगर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि दे themselves ask for it। ठीक है, सो अब अनवर साहब, सलमान साहब, ये मुझे बताइएगा कि अब ये जो आज रजिस्ट्रार साहब ने मौक़िफ़ पेश किया है, दलील दी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और कानून के तहत जजेस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है, कानून के तहत ले सकती है वापस? नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है इसमें यकीनन कोई मिसकंसेप्शन होगी। ये बड़ा हमारी सेटल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस है कि एक बेंच कोई भी जज अगर सुन रहा है वो नहीं ले सकता, और इसमें मेरा ख्याल है तमाम जुडिशल कम्युनिटी का वैसे या लीगल कम्युनिटी का कंसेंसस ही होगा। ये कभी नहीं हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में एक जज जो है जुडिशली केस सुन रहा है और सडनली उससे मंगवा के कोई भी किसी वक्त वापस ले ले, तो मैं इस हद तक तो मैं समझता हूँ ये दुरुस्त बात नहीं है। और अब सर, अब 27 जनवरी को 26वीं आईनी तरमीम के रिव्यूज सुने जाएंगे, ये भी एक हसीन इत्तेफाक है देखिए, जिसको जज साहिबान को लग रहा है कि चलो एटलीस्ट कम से कम ये तो हो गया। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये सारा जो शायद अनवर्केबल सिचुएशन डिलिबरेटली अब क्रिएट होती जाएगी, वो सारी इसी 26वीं आईनी तरमीम के मुज़मरात हैं, मैं समझता हूँ। डिलिबरेटली जुडिशल मामलात में आप सिर्फ अपनी पार्लियामेंट की आज़ादी के नाम पर या स्टेट या एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आज़ादी के नाम पर इस हद तक इंटरफेरेंस चाहती है कि जुडिशरी कम्प्लीटली अनवर्केबल हो जाए, जजेस अंदर बैठ के लड़ने लगें, ये केस किसके पास लगना है, ये केस फ़लाँ के पास लगना है, कौन इस बात का तयन करे, आज आप फ़लाँ से केस उठा के फ़लाँ रख दें। दिस विल नॉट सर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, नॉट नाइदर जुडिशरी नॉट द कंट्री। बेंच सही है या फुल कोर्ट भेजना चाहिए? मेरा ज़ाती ख्याल है कि फुल कोर्ट इस मामले में सबसे अहम ज़रूरत है। देखिए, दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट एक ही होनी चाहिए और एक नज़र आनी चाहिए, और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ पे आप 8, 6, 5 को अलहदा कर दें, बाकी 8, 5, 10 को अलहदा करके बिठा दें, इट इज़ इट सेल्फ क्रिएटिंग डिवीजन। You should allow the entire Supreme Court to sit on such important constitutional issues। 26वीं आईनी तरमीम आपके पूरे स्ट्रक्चर का फैसला करेगी। पहला तकाजा किया था ना जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने, तो बिठा तो तब भी सकते थे सर। बिल्कुल, हम मैं ये समझता हूँ बिठाना शायद मकसूद ही नहीं है ना अभी, ये मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रूडेंट और सबसे ज़्यादा मसाइल का हल तभी होगा जब इस तमाम जजेस फुल कोर्ट बैठ के सुनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान मंसूर, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, और शाह खावर हमारे साथ मौजूद थे। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस।
سب سے پہلے امریکہ، اس سلوگن سے اپنی صدارت کا آغاز کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 جنوری 2021 کو امریکی کیپٹل ہل پر دھاوا بولنے والے 1600 افراد کو معاف کر دیا ہے، جنہیں 42 ماہ سے 22 سال تک سزا سنائی گئی تھی۔ سزا پانے والوں میں انتہائی دائیں بازو کی پراؤڈ بوائز اور اوتھ کیپرز نامی تنظیموں کے کچھ افراد کی سزاؤں کو کم کر دیا گیا ہے، جبکہ اوتھ کیپرز نامی تنظیم کے سابق سربراہ سٹورٹ روڈز کی قید کو ختم کرتے ہوئے انہیں رہا کر دیا گیا ہے، جبکہ 22 سال قید کی سزا پانے والے پراؤڈ بوائز کے سابق چیئرمین ہنری ٹاریو کی مکمل سزا ختم کر دی گئی ہے۔ فسادات میں ایسے افراد بھی شامل ہیں کہ جنہیں غداری کی سزا کا مجرم قرار دیا جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے ایک پولیس اہلکار کو گولی مار دی تھی۔ دھاوا بولنے والے افراد کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ واضح طور پر پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ یہ تمام افراد محب الوطن ہیں جنہیں جسٹس سسٹم نے یرغمالی بنایا ہوا ہے، اور جب وہ حلف لیں گے تو سب سے پہلے ان افراد کی رہائی کا اعلان کریں گے، اور آج انہوں نے ایسا ہی کیا۔ معافی نامے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کے مستقبل کو تباہ کر دیا گیا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ قابل مذمت ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ دھاوا بولنے والوں کے خلاف تفتیش سنگین قومی ناانصافی تھی اور معافی دے کر قومی مفاہمتی عمل کی شروعات کی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 6 جنوری 2021 کو حملوں میں ملوث افراد کے معافیوں کے حوالے سے رائٹرز نے اپنی خبر میں لکھا ہے کہ کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے اپنے حامیوں کو معاف کرنے کا فیصلہ آگے چل کر پولیس قانون سازوں اور دیگر افراد کو نہ صرف مشتعل کرے گا بلکہ بہت سی زندگیوں کو یہ فیصلہ کر کے خطرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ معافیوں کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں اپنے پہلے دن ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن انتظامیہ کے 78 ایگزیکٹو آرڈرز بھی منسوخ کر دیے ہیں، جن میں مساوات اور شمولیت کو فروغ دیا گیا تھا، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے LGBTQ اور نسلی اقلیتوں سے متعلق حقوق کو فروغ دینے والے اقدامات کو بھی منسوخ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ حکم دیا ہے کہ امریکہ میں صرف 2 جینڈرز یعنی کہ مرد اور عورت کو ہی قانونی طور پر تسلیم کیا جائے گا اور تمام سرکاری دستاویزات میں جینڈر کی بجائے جنس کا استعمال کیا جائے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بائیڈن انتظامیہ کے اقدامات کو تباہ کن اور بنیاد پرست قرار دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر غیر قانونی امیگریشن کو قومی ایمرجنسی قرار دینے، جرائم پیشہ گروہوں کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے اور ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کے امریکی نژاد بچوں کی خودکار شہریت کو ختم کرنے کے حکم ناموں پر بھی دستخط کر دیے ہیں۔ ٹک ٹاک پر پابندی 75 دنوں کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے۔ افراط زر کو کم کرنے کے لیے بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ پیرس ماحولیاتی معاہدے سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہہ کر درزبرداری اختیار کر لی ہے کہ میری انتظامیہ کی پالیسی امریکہ اور امریکی عوام کے مفادات کو اولین ترجیح دینا ہے۔ اسی طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت سے بھی علیحدگی اختیار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کووڈ-19 وبائی مرض اور صحت کے دیگر بین الاقوامی بحرانوں سے غلط طریقے سے نمٹا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حکومتی کارکردگی کو جانچنے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی نامی ایک مشاورتی گروپ تشکیل دیا ہے کہ جو امریکی حکومت میں ڈرامائی کٹوتی کرے گا اور اگر کوئی ادارہ اس کے آپریشنز میں رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے خلاف فوری مقدمات بھی دائر کر دیے جائیں گے۔ مگر ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے دن امریکی انتظامیہ میں ڈیپ سٹیٹ کے کردار کو کم کرنے کے لیے بھی ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے ہیں کہ جس کے بعد امریکی اٹارنی جنرل کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس کمیونٹی کو ہتھیاروں سے لیس کرنے سے متعلق ماضی کی بد انتظامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب کارروائی بھی کرے۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پہلے دن ہی آزادی اظہار رائے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے ہیں کہ جس کے تحت اب امریکہ میں ہر کسی کو اظہار رائے کی مکمل آزادی ہوگی اور وفاقی سینسرشپ کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے طوفانی ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرنے کے بعد ان کے خلاف پہلا مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا ہے۔ ملک میں مہاجرین اور شہریوں کے حقوق کا دفاع کرنے والے ادارے امریکن سول لبرٹیز یونین نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے اور ادارے کی طرف سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ میں بچوں کی پیدائش سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر غیر آئینی ہے اور یہ امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں سے ان کی امریکی شہریت چھیننے کی کوشش ہے۔ اسی طرح 6 جنوری کو فسادات میں ملوث افراد کو دی جانے والی عام معافی پر بھی امریکہ اور عالمی دنیا میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے عام معافی کا اعلان امریکہ میں دائیں بازو کے تشدد کو ہوا دے گا کہ جس سے امریکی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہی نہیں، امریکہ کو عظیم بنانے کا وعدہ لیے اقتدار سنبھالنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کو آج پہلے ہی دن
उस वक्त तंकीद का सामना करना पड़ा जब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नामजद सरबरा और अरबपति टेक टाइटन इलॉन मस्क ने हलबर्दारी की तकरीब के दौरान ट्रंप को 2 बार नाज़ी सलूट पेश की कि जिसे अंग्रेजी में ज़ीक हायल कहते हैं। नाजरीन, सोशल मीडिया के ऊपर वावेला खड़ा हो गया। तंकीद के जवाब में एंटी डेफेमेशन लीग नामी तंजीम कि जो यहूदियों पर तंकीद को एंटी सेमिटिज्म से जोड़ने के लिए बदनाम है, उसकी तरफ से इलॉन मस्क का दिफा करते हुए यह कहा गया कि इलॉन मस्क ने नाज़ी सलाम नहीं किया बल्कि एक अजीब और गरीब इशारा किया है। तमाम फ्रीकैन को एक दूसरे पर रहम करना चाहिए, शायद शक का फायदा भी देना चाहिए। एडीएल के बयान पर मारूफ बरतानवी निजाद अमरीकी ब्रॉडकास्टर मेहदी हसन और अमरीकी नुमाइंदे अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज ने लिखा है कि अगर राशिदा तलीब इजराइल पर तंकीद करती हैं तो वो एडीएल के मुताबिक एक मुखालिफ हैं, लेकिन अगर इलॉन मस्क के जो यहूद मुखालिफ बयानात की एक तारीख रखते हैं वो ऐसा करते हैं तो हर किसी को फैशिस्ट सलाम की तरह लगता है। तो बड़े अजीब सी ये तंकीद उन्होंने हाईलाइट की है और एडीएल उन्हें शक का फायदा दे रहा है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और इसे सिर्फ एक अजीब इशारा करार देने को भी गलत करार दिया जा रहा है। अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज ने यह भी कहा है कि वाज़े तौर पर आप हेल हिटलर की सलामी का दिफा कर रहे हैं कि जिसे जोर और वजाहत के लिए दोहराया गया था। लोग अब बाज़ाब्ता तौर पर मालूमात के लिए किसी भी मोतबर जरिए के तौर पर आपकी बात सुनना बंद कर चुके हैं क्योंकि आप उनके लिए काम करते हैं। नाज़रीन, बड़ा अहम मोड़ है अमेरिका के अंदर। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ कम लाइक अ स्टॉर्म और जिस तरह वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइंस मेक कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सर चकरा देने वाले इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कबल वाशिंगटन डीसी में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विक्ट्री स्पीच से खिताब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा था कि मैं फौज से बुनियाद परस्त नजरियात का खात्मा करूंगा और अफगानिस्तान से फौजी साजो सामान वापस लाऊंगा और अमेरिका को बदउनवान सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप माजी में अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के हवाले से भी फौजी क़यादत पर ना सिर्फ तंकीद कर चुके हैं बल्कि अमरीकी न्यूज़ नेटवर्क MSNBC न्यूज़ की नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की टीम 2021 में अफगानिस्तान से इनखला की तहकीकात करने के लिए एक कमीशन तश्कील देने के इम्कान का भी जायजा ले रही है और इस इकदाम का मकसद फैसला साजी में बराह रास्त शामिल लोगों की शनाख्त करना, इनखला के तरीक़ाकार का जायजा लेना और फौजी अफसरान पर गद्दारी और इसके अलावा दीगर इल्ज़ामात आयद करना है कि जिन फौजी अफसरान के खिलाफ प्रेसिडेंट ट्रंप कार्रवाई कर सकते हैं उनमें अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली सर फहरिस्त हैं, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी और अफगानिस्तान में नेटो और अमरीकी फौजों के सरबराह जनरल ऑस्टिन मिलर का नाम भी लिया जा रहा है। मारूफ अमरीकी मुसन्निफ और सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड अपनी किताब में लिखते हैं कि जनरल मार्क मिली को यह खदशा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत गए तो उनका कोर्ट मार्शल लाजमी करेंगे। जनरल मार्क मिली ट्रंप को एक फैशिस्ट और अमेरिका में खतरनाक तरीन शख्स समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे वक्त में अमरीकी सदर बन चुके हैं नाजरीन कि जब हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू हुए आज तीसरा दिन है। दोनों जानिब के कैदियों की रिहाई शुरू हो गई है, मगर अब इजरायली फौज ने मगरबी किनारे में वाक़े जेनिन रेफ्यूजी कैंप पर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। अल जजीरा के मुताबिक अब तक 8 फलस्तीनी शहीद और दर्जन से जायद इन छापों में जख्मी हो चुके हैं। बज़ाहिर बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ से इक़्तिदार फिसलता महसूस हो रहा है क्योंकि 7 अक्टूबर से अब तक गजा में बर्बरियत करने वाले इजरायली फौज के सरबराह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, 3 इत्तेहादी वुज़रा के इस्तीफों के बाद इजरायली ऑपोजिशन लीडर ने भी नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। इंटरेस्टिंग टाइम्स इंडीड। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास हुआ है। वजीर आजम की आमद पर ऊ के नारे लगाए गए हैं, तहलका खेज बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई हैं और बार बार हुकूमती सफ़ों से आवाज़ उठ रही है कि अगर मुख्तदर हलकों से ही बातचीत करनी है तो बेहतर है कि वहीं का रुख कर लिया जाए, जबकि आज हुकूमत ने एक सब कमेटी का भी ऐलान कर दिया है। बात करेंगे, हमारे साथ सेनेटर अली जफर मौजूद हैं। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो बताई दीजिएगा सर, मुज़ाकरात हैं, बालाई सतह पर राब्तों की बार बार तस्दीक भी हो रही है, इमरान खान की रिहाई की भरपूर कोशिशें भी हैं, लेकिन अब सजा 14 साल की सजा के बाद अब बिजनेस टाइकून की
حوالے سے بھی نیب نے ایک بڑا سخت اعلامیہ پیش کر دیا ہے اور ان کو بھی کسی طرح یو اے ای کی اتھارٹیز سے ان تک رسائی اور ایکسس حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے لیے تو مزید حالات سخت سے سخت تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. رہائی عمران خان کی تو چند مہینوں ایٹ منیمم جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ امپاسبل ہے. جی دیکھیں، یقینی طور پہ مذاکرات تو اپنی جگہ چل رہے ہیں، شاید آگے جا کے ان میں پرابلمز آ جائیں. اگر ہماری دونوں ڈیمانڈز نہ مانی گئیں تو یقینی طور پہ وہ ختم ہو جائیں گے جہاں تک حکومت کے ساتھ مذاکرات ہیں. لیکن ان کا تعلق عمران خان صاحب کی رہائی سے نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب نے بڑا کلیئرلی مجھے بتایا اور بار بار میڈیا کو بھی کہا کہ یہ مذاکرات کا کسی قسم کا تعلق ان کے کیسز سے نہیں. ان کے جو کیسز ہیں وہ اتنے بے بنیاد اور جھوٹے کیسز ہیں، اتنے فیک کیسز ہیں کہ وہ ان کو ہائی کورٹ سے، جس طرح پہلے انہوں نے سائفر کے کیس میں جیتے تھے اور توشہ خانہ 1 کی سسپینشن ہوئی تھی سینٹنس کی اور کنوکشن کی، وہ اسی طرح یہ القادر کا کیس بھی جو ہے اور جو مزید کیس بھی آنے والے ہیں وہ اس کو ہائی کورٹ سے اپنے آپ کو باعزت بری کریں گے اور وہ اپنی جدوجہد اور اپنی جو جنگ ہے وہ عدالتوں میں لڑیں گے. جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، وہ مذاکرات ہیں زیادہ بڑے گلوبل ایشوز پہ. پولیٹیکل جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرنے کے لیے جو کچھ ہوا نومبر اور مئی میں، سر قطع کلامی معاف. علی ظفر صاحب میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی تصدیق تو اب آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، حکومت بھی کر رہی ہے، گو کہ دکھی لگ رہی ہے اس بات پہ. مگر سر میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ایک تو 14 سال کی سزا اس رابطے کے بعد، دوسرا گورنمنٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو یو اے ای فار بزنس ٹائکونز ایکسٹریڈیشن. تو اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں سر، ایک بات تو طے کر دیجئے، اب تو آرمی چیف سے ملاقات کے بعد آپ کے وہ والے رابطے جو ہیں وہ ابھی تک بحال ہیں یا وہ ختم ہی ہیں؟ دیکھیں، یقینی طور پہ ایک ملاقات تو ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کی، اور وہ ملاقات جو ہوئی اس میں یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں، میرا اندازہ ہے کم از کم ضرور، کہ سیکیورٹی کے علاوہ، سیکیورٹی ایشوز کے علاوہ، کیونکہ آپ ایک بار ڈائلاگ کریں تو ہر وہ کمپارٹمنٹلائزڈ بحث تو نہیں ہوتی یا ڈسکشن نہیں ہوتی، تو اس کے علاوہ اور دیگر معاملات بھی ضرور ڈسکس ہوئے ہوں گے. لیکن اس کے بعد اس میں کوئی ایسی مجھے خبر نہیں ملی کہ دوبارہ کوئی ایسا رابطہ ہوا یا ڈسکشن ہوئی. وہ ایک میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ادھر ہی شاید ختم ہو گیا معاملہ. لیکن اس سے جو خوش آئین بات ہے یا جو مجھے بات نے امیوز کیا اور مجھے ہنسی بھی آئی، وہ یہ تھا کہ اس ملاقات کے بعد پریشانی جو دیکھنے میں آئی پی ایم ایل این کے رینک اینڈ فائل میں، وہ جس طرح پریشان ہوئے اور اتنے پریشان ہوئے کہ زمین پہ گر گئے، ابھی تک وہ گھبراہٹ کا شکار ہیں. تو یہ ایک بات تھی جو کہ ایک پازیٹیو بات تھی اس ساری گفتگو کی یا جو ڈائلاگ ہوا. اور اسی وجہ سے میں پھر اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں پی ایم ایل این کو پریشان ہی رہنے دوں گا کہ وہ اپنا سوچتے رہیں کہ کیا بات ہوئی تھی کیا بات نہیں ہوئی تھی. نظر یہ آتا ہے کہ وہ اتنے ہیں کہ ان کو ایک چھوٹی سی ملاقات سے بھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے. سر معذرت کے ساتھ پریشانی کے دن آپ کے لگ رہے ہیں، ایکسٹریڈیشن کے آرڈرز آپ کے دوستوں کے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو 14 سال کی سزا مل رہی ہے. جب ملاقات میں کلیئر کر دیا گیا تھا تحریک انصاف اپنی سیاسی معاملات میں سیاستدانوں سے ہی ڈسکس کرے، تو اس کے باوجود آپ کو ابھی تک مقتدر حلقوں سے ہی کسی پیش رفت کی امید لگ رہی ہے آپ کی باتوں سے کہ چلو یہ پریشان ہوتے ہیں تو ہیں، گراؤنڈ ریالٹی تو کچھ اور لگ رہی ہے؟ سر دیکھیں، ہم نے تو ایک بڑی ریزنیبل 2 ڈیمانڈز دی تھی، میری نظر میں بہت ہی ریزنیبل ڈیمانڈز تھی. ہم نے کوئی اپنے لیے چیز نہیں مانگی تھی، ہم نے یہی کہا تھا صاف شفاف تحقیقات کر لیں. اور وہ جب حکومت نے کہا آپ رائٹنگ میں دیں تو ہم نے رائٹنگ میں بھی دے دی. اس کے بعد امیجیٹلی حکومت نے مذاکرات کے دوران تو یہ کہا کہ ہم 7 دن میں جواب دیں گے، لیکن ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا، تقریباً کہہ دیا کہ ہم یہ آپ کی ڈیمانڈز نہیں مانیں گے. اس کے بعد بھی ہم نے برداشت دکھایا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے میں بھی غلطی سے یہ پریس کانفرنس کر دی، آپ کے پاس 7 دن ہیں، آپ ابھی بھی تحریری جواب دے دیں. تو اب تک تحریری جواب تو نہیں آیا، لیکن حکومتی حلقوں سے یہ انفارمل انفارمیشن آ رہی ہے کہ وہ شاید یہ دونوں ڈیمانڈز نہیں مانیں گے. اگر وہ نہیں مانیں گے تو آپ کے پروگرام پہ میں بڑا کلیئرلی واضح الفاظ میں بتا دوں، کیونکہ عمران خان صاحب نے مجھے یہ ڈائریکٹلی کہا ہے
اور بار بار کہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی مذاکرات آگے نہیں چلیں گے اگر یہ ڈیمانڈز نہ مانی گئیں، اور انہیں مذاکراتی ٹیم کو بھی یہ بالکل واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ آپ نے ایک سیکنڈ بھی مذاکرات میں نہیں بیٹھنا اگر یہ دونوں چیزیں نہیں مانی. تو اب مذاکراتی کمیٹی جو ہے یہ باؤنڈ ہے اس یہ جو ٹرمز عمران خان صاحب نے ان کے لیے بتائی ہیں. تو علی ظفر صاحب، حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے تو آج ایک اپنی سب کمیٹی بنا دی ہے جو تحریری جواب آپ کے لیے تیار کر رہی ہے اور آپ کے حوالے کرے گی، لیکن اطلاعات تو بڑی مصدقہ ہیں سر کہ حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا چاہ رہی. تو آپ کو ابھی بھی یہ لگ رہا ہے کہ مذاکرات سے کچھ نکلے گا؟ کیونکہ عارف الوی صاحب اور آپ کے دیگر دوست تو بڑے دیر آن ریکارڈ کہ حکومت سے مذاکرات تو یہ ایک فقط خانہ پوری ہے. دیکھیں وہ تو جس طرح میں نے کہا کہ اگر وہ بال اب ان کے پاس ہے، اگر وہ مذاکرات آگے چلانا چاہتے ہیں اور وہ سنجیدہ ہیں تو وہ بالکل کر لیں گے آگے. اس کو اگر ڈیمانڈ کریں گے میٹ اس کو مان لیں گے تو پھر ہم مذاکرات آگے چلیں گے، ورنہ ہماری طرف سے تو بڑا واضح ہے کہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے. اب انہوں نے اگر سب کمیٹی بنائی ہے تو امید ہمیں رکھنی چاہیے کہ وہ مذاکرات کو آگے لے جانے کے لیے سنجیدہ ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے اور یہ ڈیمانڈز کو ہماری جو ہے وہ مان لیں گے. لیکن اگر وہ سب کمیٹی ڈرامہ ہی ہے اور صرف وہ ایک طرح سے ٹائم لینا چاہتے ہیں تو پھر ان کو ٹائم زیادہ نہیں ملے گا، 7 دن کا ٹائم ہی ہے. ہمیں ایز پی ٹی آئی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسز جیتنے ہیں اور جیتنے کے بعد عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور اس کے بعد یہ سارا ویسے ہی تبدیل ہو جائے گا سارا سین. لیکن حکومت کی مجبوری ہے کہ وہ مذاکرات کریں اور اپنی حکومت کو اگر اس میں سے کوئی ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں تو لے لیں، لیکن اگر وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کرنا چاہتے. آفر تو ہم نے بڑا اپنا جینوئنلی کیا تھا، اور آفر ہم نے جینوئنلی اس لیے کیا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ شاید اس کا کوئی سیاسی حل ہو جائے. لیکن اگر حکومت ہی نہیں چاہتی تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، زیادہ پرابلم تو حکومت کو ہے. سر خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی صورت ڈیل نہیں کروں گا، لیکن سینیٹر فیصل واڈا از آن دا ریکارڈ اگین اینڈ اگین کہ ڈیل سرے سے آفر ہی نہیں ہوئی انہیں، اور اگر ہوتی تو 1 منٹ ضائع کیے بغیر خان صاحب ڈیل لے لیتے. جی دیکھیں، خان صاحب سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بہت پہلے ایک ڈیل آفر ہوئی تھی شروع میں کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، وہ میں نے ریجیکٹ کر لی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے سیکنڈ جو انڈائریکٹلی پتہ چلا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، فی الحال آپ کو وہاں بہتر سہولیات مل جائیں گی، ملنے کی بھی اجازت ہوگی. تو انہوں نے کہا جب مجھے یہ انڈائریکٹلی بتایا گیا تو میں نے یہ انڈائریکٹلی ہی پیغام واپس بھجوا دیا کہ یہ ڈیل بالکل مجھے منظور نہیں، میں نے کوئی ڈیل کرنی ہی نہیں. تو یہ یہاں تک ہے جو مجھے اطلاعات ہیں. اس کے علاوہ واڈا صاحب اگر کہتے ہیں کہ نہیں کوئی مزید بات کی گئی تو شاید وہ درست کہہ رہے ہوں، لیکن یہ 2 چیزیں تو خان صاحب نے خود آفرز جو ہیں مجھے بتائی ہیں. اور سینیٹر صاحب کب تک 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ بیکاز اپوائنٹمنٹس تو بہرحال شروع ہو چکی ہیں ادھر. جی دیکھیں، فیصلہ تو ہم نے اس کی تقریباً اپیل تیار ہو گئی ہے اور بڑی زبردست قسم کی اپیل ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اگلے 10-12 دن میں یہ کنوکشن اور سینٹنس انشاءاللہ سسپینڈ ہو جائے گا. جس طرح میں توشہ خانہ 1 کیس میں گیا تھا تو پہلے دن ہی وہ سسپینڈ کر دی تھی کنوکشن اور سینٹنس، تو وہ تو انشاءاللہ کل یا پرسوں وہ فائل ہو جائیں گی. لیکن جہاں تک تعلق ہے جو آپ نے کہا کہ ابھی جے سی پی نے 2 نئے ججز بنائے ہیں اور کیا ہمیں کوئی خدشہ ہے کہ یہ کیس ان ججز کے پاس لگے گا اور کوئی اور فیصلے آ سکتے ہیں، تو میں اس کا ایک بڑا آپ کو آنیسٹ جواب دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر آپ ٹریڈیشن دیکھیں تو نئے جو ایڈ ہاک ججز ہوتے ہیں جو نئے لگائے گئے ہوں، ابھی وہ چونکہ کنفرم نہیں ہوتے، تو ان کے پاس روٹین کے کیسز تو ضرور لگائے جاتے ہیں، لیکن جو ہائی پروفائل کیسز ہیں، جو سیاسی کیسز ہیں جس طرح یہ ہے، وہ نہیں لگائے جاتے کیونکہ وہ انکنفرمڈ ہوتے ہیں. تو وہ پھر تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے انصاف کے مطابق اگر ان کے اوپر کوئی پریشر ہو. تو اس لیے ہمیں یقین ہے کہ یہ کیس جو ہمارا ہے اپیل، یہ ان کے پاس جو نئے ججز ہیں ان کے پاس نہیں لگیں گے. اگر لگ جاتے ہیں تو ہم پھر یہ پوائنٹ ریز کریں گے ضرور اور بتائیں گے عدالت کو کہ یہ ٹریڈیشن کے اصول کے پرنسپل کے خلاف ہے اور آپ ان ججز کے سامنے یہ کیس نہیں لگا سکتے. آپ ان کیسز میں اگر وہ ججز بڑی آنیسٹلی بھی فیصلہ کریں تو تاثر یا ٹینشن
ایک طرح رہے گی پبلک میں کہ یہ اسی لیے لگائے گئے ہیں، ان کو اسی لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ یہ کیسز سنیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی حرکت کریں گے جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ ان کے سامنے کیسز فکس کر دیں. کیسز میرا خیال ہے پرماننٹ ججز کے سامنے ہی یہ اپیلیں لگیں گی. بہت بہت شکریہ. سینیٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. دلچسپ صورتحال ہے. تحفظ آئین پاکستان کی بھی ایک کاوش ہے جو مسلسل جاری ہے. اس حوالے سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے گھر بھی پی ٹی آئی پہنچی، لیکن دوسری جانب بہرحال مقتدر حلقوں سے روابط بھی ہیں کہ جس کے تحت یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت ان ایزی بہت ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.